ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نہ کسی کی بات غور سے سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس انے وا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ بیان میں کہہ دیا کہ جناب حافظ حسنین جام پوری صاحب مفتی سعید ارشد صاحب کے خلاف جو کلام لکھ رہے ہیں، اشعار کہہ رہے ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے مفتی صاحب سے سب کچھ سیکھا ہے، مفتی صاحب ان کے استاد ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، اور شاگرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ استاد کے خلاف اشعار کہے اور استاد کے مقابلے میں آئے۔ جیسے ہی یہ بیان فیس بک پیج، یوٹیوب چینل، اس کے بعد واٹس ایپ پہ ڈالا گیا، بہت زیادہ وائرل ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں گروہ، جماعت کے جو دونوں گروہ ہیں، مفتی سعید ارشد صاحب کے فالور اور قائدین کے فالور، ان کے میرے پاس فون آئے، میسج آئے، کالز آئیں، اور 8 سے 10 دن رات دن مسلسل میں فون سن کے میسج کا جواب دے دے کے تھک گیا۔ مفتی سعید ارشد صاحب کے فالور کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے کمال کر دیا ہے، لاجواب بیان دیا آپ نے۔ اور غازی اورنگزیب فاروقی صاحب اور اسی طرح جو قائدین ہیں، ان کے فالور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں اس میں۔ ایک غلطی تو یہ کی ہے کہ آپ قائدین کے خلاف بولے ہیں، آپ جماعت کے قائدین کے خلاف آپ نے بات کی ہے، اور دوسری غلطی آپ نے کی کہ آپ کہہ رہے ہیں حافظ حسنین جام پوری مفتی صاحب کا شاگرد ہے، وہ شاگرد نہیں ہے، وہ تو کبھی ملا بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ان باتوں کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مفتی سعید ارشد صاحب کے جو فالورز ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید وہ بیان اور تقریر ان کی تائید میں تھی، ان کے موقف کو پکا کرنے کے لیے تھی، ان کی حمایت میں تھی، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میں تو صرف اور صرف استاد اور شاگرد پر بولا ہوں۔ آپ میرا وہ بیان اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے جماعت کی تو بالکل بات نہیں کی اس کے اندر، میں صرف استاد اور شاگرد پہ بولا ہوں۔ تو لہٰذا جو قائدین کے فالورز ہیں، ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جماعت کی مخالفت کی ہے، آپ نے قیادت کی مخالفت کی ہے، آپ میری تقریر کو غور سے سنیں، ایک لفظ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ میں قائدین کے خلاف بولا ہوں۔ میری کوئی رکنیت نہیں ہے، مجھے تو اس اختلاف کا پتہ بھی نہیں تھا، فلاں شمس الحق ہے، فلاں شمس الہادی ہے، وہ ابو بکر ہے، ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں تو کارکن نہیں ہوں، میری رکنیت نہیں ہے، تو میں نے جماعت کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں صرف استاد اور شاگرد کے اوپر بولا ہوں، وگرنہ الحمدللہ ہم قائدین کے ساتھ ہیں، ہم جماعت کے ساتھ ہیں، ہمارا موقف وہی ہے جو جماعت کا ہے، ہم اسی کی تائید کریں گے جو قائدین کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اور دوسری بات کہ جناب حافظ حسنین جام پوری تو شاگرد نہیں ہے، آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شاگردی کے لیے آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ علم حاصل کرنا، کچھ چیز حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی سے بالواسطہ، بلا واسطہ یا کسی سبب سے فیض حاصل کرتے ہیں، استاد شاگرد بن جاتے ہیں آپ۔ اب حافظ حسنین جام پوری صاحب نے مفتی سعید ارشد صاحب کی ویڈیو سن کے ان سے فیض حاصل کیا، ان سے شعر کیسے پڑھا جاتا ہے یہ سیکھا، اگرچہ ویڈیو میں سیکھا تو مفتی صاحب سے نا، فیض تو مفتی صاحب کا ہے۔ اچھا، وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جناب وہ سر بھی یوں نکالتے ہیں حافظ حسنین صاحب جیسے مفتی صاحب نکالتے ہیں، کاپی ایسے کھولتے ہیں جیسے مفتی صاحب کھولتے ہیں۔ تو یہی باتیں میں نے کی ہیں کہ جناب سب کچھ آپ نے مفتی صاحب سے سیکھا ہے، تو شاگرد بنے یا نہیں بنے؟ اچھا، آمنے سامنے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کرونا کے اندر یہ جو تعلیم ہوئی ہے، یہ اسباق ہوئے ہیں سکولوں اور یونیورسٹی کالج کے اندر، وہ ویڈیو کے ذریعے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو کے ذریعے جو اسباق ہوئے ہیں، کیا ادھر سے استاد اور ادھر سے شاگرد آپس میں نہیں کہلائیں گے کیا؟ آج کل بہت سارے جو ہے وہ افتاء بھی آن لائن کروا رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، تو کیا وہ آپس میں استاد شاگرد نہیں ہے؟ ویڈیو کے ذریعے جو فیض حاصل کیا جا رہا ہے، تو بھائی ویڈیو کے ذریعے فیض حاصل کیا حافظ حسنین جام پوری صاحب نے، تو شاگرد تو ہے وہ۔